والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، جس طویل آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، طویل آیت، لمبی آیت ہے، یہ سورہ بقرہ کی 233 میں آیت ہے، یعنی 230 پر 3 آیت نمبر. لمبی آیت ہے اور اس میں دودھ پلانے کا حکم بتایا گیا. ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے. دنیا کے لوگ اسے ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں کہ ماں ہے دودھ پلائے گی، مگر قرآن مجید اس سلسلے میں کئی راہوں سے ہماری رہبری کر رہا کہ دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے. عورت دودھ پلائے گی اسی وقت پلا سکے گی جب اس کے اندر طاقت ہو، اور طاقت اسی وقت آئے گی جب اسے پراپر غذا وقتاً فوقتاً غذا ملتی رہے. اب غذا کے لیے خرچ کی ضرورت ہے، اس کے خرچ کا ذمہ دار کون؟ کتنی باتیں. پروردگار عالم نے کہا والوالدات، مائیں. دیکھیے اس سے آگے کی آیت میں طلاق کے احکام بتائے گئے. اب عورت مرد کے ساتھ رہے گی تو لازمی طور پر مرد اس کا خرچ سنبھال لے گا. اگر عورت مطلقہ ہو گئی، عورت کو کسی نے حمل کے دوران طلاق دے دی، اب اس عورت کے اخراجات کا ذمہ دار کون؟ تو یہ حکم قرآن بتا رہا ہے. والوالدات یرضعن اولادہن، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی حولین کاملین، مکمل 2 برس. 2 برس کا مطلب 24 مہینے. 24 مہینے 12 یہ سال کے 12 مہینے. حولین 2 برس. پھر کہا کاملین، مکمل 2 برس، کمپلیٹ 2 ایئرس ڈیوریشن.
دودھ پلانے کی مدت۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو چاہتا ہے کہ وہ پورے طور پر دودھ پلائے بچے کو، بچہ ماں کا دودھ پوری مدت پیے، تو 2 سال۔ اگر کوئی 1.5 سال میں بند کر دے تو یہ اس کی مرضی ہے، 1.25 سال میں، یا 2 سال کے لیے ابھی 1 مہینہ باقی ہے، 23 مہینے ہوئے تو اس کی اجازت ہے، مگر 2 سال سے زیادہ رضاعت دودھ پلانے کی اجازت نہیں ہے۔ 2 سال میں مدت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا 2 سال ختم ہونے سے چند دن پہلے ہی ماں کو چاہیے کہ بچے کو دودھ چھوڑنے کی عادت کروا دے۔ تو دودھ چھڑانے کی جو عادتیں ہیں، کئی دن دودھ نہ پلاؤ تو خود بخود بچہ چھوڑ دیتا ہے، یا عورتیں جانتی ہیں، سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کوئی کڑوی چیز لگا دو، بچہ دودھ پینے منہ لگائے گا، کڑوا پن لگے گا، تو 2-3 بار کے بعد سمجھ جائے گا کہ نہیں، یہ آ کر مناسب جگہ نہیں ہے، پھر اس کے بعد خود بخود اس کی عادت چھوٹ جائے گی اور وہ دوسری غذائیں کھانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو مدت رضاعت اسے کہتے ہیں، مدت رضاعت۔ مدت کا معنی ہے پیریڈ، ڈیوریشن، اور رضاعت کا معنی ہے دودھ پینا، پلانا۔ بچہ دودھ پیتا ہے، ماں دودھ پلاتی ہے، اور یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ ماں ہی دودھ پلائے، کبھی دوسری عورت بھی دودھ پلا سکتی ہے۔ اگر ماں کے اندر کوئی کمی ہے، دوسری عورت ہے جو دودھ پلا سکتی ہے، یعنی اسے بھی بچہ پیدا ہوا ہے، وہ اپنے بچے کو بھی دودھ پلا رہی ہے، دوسرے بچے کو بھی دودھ پلاتی ہے، تو پلا سکتی ہے، مگر دودھ پلائے گی تو اس کی اجرت کون دے گا؟ باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اب یہاں پر بس مدت کی بات چل رہی ہے، 2 سال۔ آج سائنس بہت ترقی کر کے اسلام کے حکموں کی حکمت کی تصدیق کر رہی ہے۔ 2 برس، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ اس نے بچے کو ساری چیزیں دی، آنکھ، ناک، کان، سر پہ بال، انگلیوں میں ناخن، مگر منہ میں دانت نہیں دیا۔ منہ میں دانت نہیں دیا کیونکہ اگر منہ میں دانت دے دے تو معاملہ بگڑ جائے گا، وہ اپنی غذا کیسے حاصل کر سکے گا؟ اور ماں کس قدر بھی چاہتی ہو بچے کو، مگر دانتوں کی چبھن کو کیسے برداشت کرے گی؟ تو وہ حکیم مولا، اس کی قدرت پہ ہم غور نہیں کرتے، کتنا مہربان ہے وہ بچے پر، اور بچے کی ماں پر بھی مہربان ہے۔ بچے کو دانت نہیں دیے، اسی میں بچے کی بھلائی ہے۔ یہاں ایک نکتہ ہے، کسی چیز کے نہ ملنے میں بھی ہماری بھلائی ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی چیز مل جائے تو یہ بھلائی ہے، تو بچے کو دانت نہیں ملے تو اس میں بچے کی بھلائی ہے، آسانی سے دودھ پی رہا ہے، ماں اسے آسانی سے پیار و محبت سے دودھ پلا رہی ہے۔ تو دودھ پلانے کی مدت 2 برس، اور 1 مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، تو 12×6 کتنے دن ہو گئے؟ 360، پھر 2 سال 360 720 دن، 720 دن، یہ 720واں دن ختم ہو گیا تو رضاعت کی مدت ختم ہو گئی، دودھ پلانے کی مدت کیا ہو گئی؟ ختم۔ تو اس کے پہلے ہی کٹ کر لینا چاہیے، یعنی دودھ کو چھڑوا لینا چاہیے۔
اب اللہ حکم بتا رہا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، باپ پر، یعنی جس کا یہ بچہ ہے اس پر، یعنی باپ پر، باپ کی ذمہ داری ہے رزقہن، دودھ پلانے والی عورت کو رزق دے، یعنی اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے، اسے یا تو کھانا دے یا کھانے کا خرچ، either he has to provide the food or he has to pay the food allowance، فوڈ allowance دینا چاہیے، اتنے میں 3 وقت یہاں کے دستور کے مطابق عورت کھانا کھا سکتی ہے تو دے دے، باپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ کب بیوی تھی تو اس کے پاس ہی رہے گی، اب طلاق پڑ گئی۔ اور اس میں دوسری بات بھی ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ عورت عام دنوں میں، نارمل دنوں میں کبھی زیادہ بھی کھائے گی، کبھی کم بھی کھائے گی، کبھی کھائے بغیر بھی رہ جائے گی، مگر دودھ پلانے والی عورت کے کھانے کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر دودھ پلانے والی عورت صحیح کھانا نہیں کھائے گی تو اس سے اس کو تکلیف نہیں، اس سے بڑھ کر بچے کو تکلیف ہو جائے گی، دودھ سوکھ جائے گا، خشک ہو جائے گا، تو یہ معصوم بچہ، یہ بچہ جو صرف رونا جانتا ہے، دوسرا کچھ نہیں جانتا، بولنا نہیں جانتا، اس بچے کی حق تلفی ہو جائے گی۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، دودھ پلانے والی عورت کو کھانا دینا اور اسے کپڑے دینا، یعنی اسے ایک جوڑا بنا دینا، دودھ جب تک پلاتی ہے اسے اس کے کپڑے کا انتظام کرنا بالمعروف، دستور کے مطابق، یعنی جو عام طور پر رواج ہے۔ 2 سال عورت دودھ پلا رہی ہے، 1 سال عورت دودھ پلائی، باہر والی عورت یا اپنی ہی بیوی اس پہ طلاق پڑ گئی ہے، تو اس سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ اپنی ہی بیوی جب دودھ پلا رہی ہے ہمارے بچے کو، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو دودھ پلا کر آپ پر بھی احسان کر رہی ہے۔ کیوں احسان کر رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کا دودھ پی کر آپ کا بچہ پھولے گا، پھلے گا، طاقتور بنے گا، کیونکہ جو غذائیت وٹامنزم دودھ کے اندر ہے، ماں کے دودھ میں، وہ دوسری غذا میں نہیں ہے۔ بچے کے لیے، بچے کی حد تک تو ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے تو بچے پر احسان کرتی ہے، اور بچے کے ساتھ اس کے باپ پر بھی احسان کرتی ہے، اس لیے کہ ہمارے بیٹے کو کوئی کچھ کھلا دے، ہمارے بیٹے کو اگر کوئی کچھ دے دے تو ہم اس کے شکر گزار ہو جاتے، میرے بچے کو تم نے ایسا کر دیا۔ اب یہ ماں ہے، بچے کی ماں ضرور ہے، مگر اس نے دودھ پلا کر تمہارے بچے پہ احسان کیا ہے، لہٰذا اس خوشی میں بہتر یہ ہے کہ اپنی بیوی کو اس نام سے ایک جوڑا لے کے دے دیں، کپڑا لے کر دے دیں کہ دودھ پلائی تھی تم، لہٰذا اس لیے یہ کپڑا رکھ، 1 سال دودھ پلائی، 1 جوڑا کپڑا، دوسرا سال دودھ پلائی، یہ کچھ واجب نہیں ہے، بہتر ہے، مستحب ہے۔ ہاں اگر کوئی غیر عورت یا آپ کی ہی عورت اس کو آپ نے طلاق دے دی، تمہاری عورت کو اگر تم نے طلاق دے دی، طلاق کے بعد جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ حاملہ عورت کی عدت کب ختم ہوتی ہے؟ وضع حمل کے بعد، ڈیلیوری کے بعد، وضع حمل یعنی ڈیلیوری کے بعد اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ اب عدت ختم ہو گئی تو اس میں اور آپ میں کوئی تعلق نہیں رہا، میاں بیوی کا تعلق ختم ہو گیا، لیکن وہ بچہ اس عورت کا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، لہٰذا
اس عورت کو غذا مہیا کرنا، کپڑے مہیا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اور کتنا دینا چاہیے، غذا کتنی دینی چاہیے یا کپڑے کیسے بنانا چاہیے، اس کے لیے اللہ نے قاعدہ رکھ دیا بالمعروف، دستور کے مطابق، یعنی جیسا آج کل کا رواج ہے، آج کل کا جو رواج ہے اس اعتبار سے، تو یہ رواج جسے شریعت میں عرف کہتے ہیں، اور عرف ہی کو قرآن نے معروف کا لفظ کہا ہے۔ یہ لفظ معروف کو شریعت کی کتابوں میں عرف کہتے ہیں۔ عرف کا معنی کیا ہے؟ رائٹس اینڈ ریچولز، اس دور کا جو قاعدہ ہے، قانون ہے، اس کے مطابق۔ تو بہت سے لوگ آج بھی مہر کی مقدار کیا بتاتے ہیں؟ 15 کم 600، 15 کم 600 کا مطلب 580 پر 5 روپے۔ کیسا بھائی؟ نہیں، ہمارے باوا کا مہر، دادا کا مہر، پردادا کا مہر، آخر کہاں تک جائیں گے پتہ نہیں، آدم علیہ السلام تک چلے جائیں گے۔ دیکھیے دستور کے مطابق 15 کم 600، یہ ایک دن کوئی مزدوری کرے آپ کے گھر میں تو آدھا دن کی مزدوری وہ 500 لے لے گا، دن بھر کی مزدوری اگر کرنا ہے تو اسے ووٹی کا دینا ہے، وہ پہنچ جائے گا 15 کم 600 سے اوپر زیادہ ہو جائے گا۔ شریعت نے زیادہ سے زیادہ مہر کی مقدار نہیں بتائی، یعنی میکزیمم لمٹ شریعت نہیں بتا رہی ہے مہر کی، منیمم لمٹ شریعت بتا رہی ہے۔ کم سے کم کتنا مہر دینا چاہیے، کم سے کم، اسے کہتے ہیں اقل المہر، کم سے کم مہر 10 دراہم، 10 درہم چاندی، تو اس کی مقدار تقریباً 30 گرام چاندی ہوتی ہے، تو اس کی قیمت اگر لگائی جائے تو لگ بھگ 2000 کے قریب ہوتی ہے۔ میں چاندی کی تجارت نہیں کر رہا ہوں، لوگوں سے پوچھ کے معلوم کر کے آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں، اس میں کچھ کمی بیشی ہو گئی تو میری گرفت نہیں کرنا، ایک اندازہ ہے۔ تو کم از کم مہر ہے، اور اس زمانے میں 15 کم 600 بہت بڑی رقم تھی، آج سے 70 سال پہلے، 80 سال پہلے بہت بڑی رقم تھی۔ تو آج کے حساب سے 12,000 15,000 اس طریقے سے مہر کو مقرر کرنا چاہیے۔ تو کم سے کم مہر کی مقدار تو شریعت بتا رہی ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کی مرضی، دینے والے کی مرضی ہے، اور لینے والے کو منظور ہو جائے تو بس۔ تو یہاں پر بات چل رہی تھی خرچ کی۔ کون سا خرچ؟ دودھ پلانے والی عورت کو بچے کا باپ خرچ دے گا، اس کے کھانے پینے کا اور اس کے کپڑوں کا۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی بھی انسان کو اتنی ہی ذمہ داری دی جائے گی جتنی اس کی طاقت ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بتایا، یعنی اے عورت تو دودھ پلا رہی ہے بچے کو، تو تجھے حق دیا گیا ہے کہ تو غذا کا پیسہ پوچھ اور کپڑوں کا پیسہ پوچھ، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تو حد سے زیادہ گزر جا۔ مرد کی جو حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق ہی وہ دے گا، اس حیثیت کے مطابق ہی دے گا۔ دیکھیے یہ ایک وقت کا کھانا 50 روپے میں بھی ہوتا ہے، اور ایک وقت کا کھانا 5,000 روپے میں بھی ہوتا ہے۔ آپ ویسے زبردست ہوٹل میں چلے جائیں گے، یہ ایک پلیٹ 5,000، تو وہاں جائیں گے تو ایک وقت کا کھانا 5,000 ہو جائے گا۔ آپ ایک معمولی جگہ جائیں گے تو ایک وقت کا کھائیں گے تو 100 روپے میں ہو جائے گا۔ آپ گھر میں پکا کر کھائیں گے تو 20-30 روپے میں ایک وقت کا کھانا ہو جائے گا۔ تو مرد کی حیثیت کا اعتبار کرتے ہوئے اس سے مطالبہ کرنا چاہیے، زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ یہ قاعدہ ہے، لا تکلف نفس الا وسعها، ہر انسان کو اتنی ہی ذمہ داری دی جائے گی
جتنی اس کی حیثیت ہے، جتنی اس کی طاقت ہے۔ اور اس سے پہلے اللہ نے ایک قاعدہ بتایا کہ خرچ دستور کے مطابق۔ دستور کا مطلب آج کل کا جو رواج ہے عام طور پر کتنا ہوگا وہ اعتبار سے۔ لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، یہ کہ قاعدہ قرآن بتا رہا ہے، ماں کو بیٹے کی وجہ سے نقصان نہ دیا جائے اور باپ کو بیٹے کی وجہ سے نقصان نہ دیا جائے۔ لا تضار والدہ، والدہ کا معنی ہے ماں، والد کا معنی ہے باپ، والد والدہ یہ عربی کے الفاظ ہیں۔ ہم الحمدللہ اردو میں یہ الفاظ بولتے ہیں۔ آپ کے والد صاحب کیسے ہیں، آپ کی والدہ صاحبہ کیسی ہے، تو یہاں والدہ کی بات ہے۔ والدتن یعنی ماں، لا تضار ماں کو نقصان نہ دیا جائے، مدر شوڈ ناٹ بی ہارمڈ، ماں کو نقصان نہ دیا جائے، بی ولدہا اس کے بیٹے کی وجہ سے۔ کیا مطلب؟ قاعدہ تو سامنے آ گیا، بڑی ادیبانہ زبان ہے، ایلوکوینسی کے اپر لیول میں ہے، فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ درجے میں ہے یہ کلام۔ ماں کو بیٹے کی وجہ سے نقصان نہ دیا جائے کا مطلب مفت میں ماں سے کام نہیں لیا جائے، مفت میں کام نہ لو۔ ماں ہے، شفقت کی وجہ سے، ہمدردی کی وجہ سے، پیار کی وجہ سے ضرور دودھ پلائے گی، وہ تو پلاتی، مجھے کیا دینا، ایسا باپ نہیں سوچنا۔ اے باپ تیری ذمہ داری ہے تو دے، تیری ذمہ داری ہے دے، اگر تو نہیں دے گا، اگر تو نہیں دے گا تب بھی تو ماں پلائے گی۔ کون ماں اپنے بچے کو بھوکا مارے گی؟ نہیں مارے گی، وہ تو ضرور پلائے گی، مگر تم باپ تمہاری ذمہ داری ہے، خصوصاً جب تم اپنی بیوی کو طلاق دے چکے اور تمہاری بیوی جو مطلقہ ہو گئی، اب تمہارا اس کا کوئی تعلق نہیں رہا، مگر اس کی گود میں جو بچہ پل رہا ہے وہ تمہارا بچہ ہے۔ اگر تم اسے خرچ کو نہ دو تب بھی وہ پلائے گی، مگر نقصان اٹھائے گی، دوسروں سے مانگ کر کھائے گی یا خود محنت کرے گی۔ بچے کی بھی پرورش کرنا، محنت بھی کرنا، چار پیسے آئیں گے محنت کرے گی۔ اس لیے ماں کو بچے کی وجہ سے نقصان نہ دیا جائے، یعنی باپ کو چاہیے کہ دستور کے مطابق ایک اپراکزیمیٹ، ایک دستور کے مطابق کہ ایک عورت دن بھر کھائے گی تو کتنا کھائے گی، کتنے پیسے اسے لگیں گے، وہ اندازہ لگا کر انصاف سے دے دے۔ اور پھر دوسری بات، ولا مولود لہ بولدہ، باپ کو بھی بیٹے کی وجہ سے نقصان نہ دیا جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اسے معلوم ہو گیا کہ باپ کی ذمہ داری ہے، لہٰذا باپ سے بولتی تمہارے بچے کو دودھ پلانا نہیں، پیغام بول کر بھیجتی دوسروں سے، ان کے بچے کو میں دودھ پلاتی ہوں، دو بولو، مہینے کو 10,000 دو بولو، 20,000 دو بولو، میں دودھ پلاتی نہیں ان کے بچے کو، بچہ تو میرا، لیکن جنے سونوچ نا، ان کی اولادیش نا، ان کی اولاد کچھ نہ کرتے ہیں، 10,000 دو دودھ پلاتے۔ اس طریقے سے باپ کو بھی نقصان نہ دیا جائے۔ یہ دن کا کتنا خرچ ہوگا؟ اگر 100 روپے ہوتا ہے تو ایک مہینے کا 3,000 مانگ سکتی ہیں، نہیں 50,000 دینا ہو، لاکھ روپے دینا ہو، یہ ڈیمانڈ بولتے نا، ڈیمانڈ، اس میں کوئی حد ہی نہیں ہے۔ آج کل عورتوں نے ایک نیا دھندا شروع کیا، شوہروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، اب بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے، طلاق دے گا تو بھی پریشانی، طلاق نہیں دیتا، وہ ستانے لگ جاتا بیوی کو۔ اب بیوی جو ہے خلا مانگتی، مگر اس وقت پر ڈیمانڈ رکھتی، میں خلا نہیں لوں گی، 10 لاکھ روپے دیے تو خلا لوں گی بولتی۔ یعنی پیسوں کا معاملہ چل رہا ہے، شروع ہی سے وہی چل رہا ہے مسلمانوں کے اندر کہ
شادی سے پہلے ہی لڑکے والے پوچھنا شروع کر لیتے ہیں کہ کیا دیں گے، اچھی دعوت کرانا، اچھا تم میرے بچے کو سپورٹ کرنا۔ یہ الحمدللہ بہت سے گھرانوں میں نہیں ہے، مگر چند گھرانوں میں اب بھی باقی ہیں۔ اور نام رکھیں منگنا۔ منگنا کا مطلب کیا ہے؟ مانگنے رہنا، دے دو، یہ دو، وہ دو، مانگنا نام رکھ لیں۔ تو سوچ سمجھ کے نام بھی رکھا ہے، منگنا۔ تو بہرحال تو دو باتیں اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ ماں کو بھی نقصان نہ دو، باپ کو بھی نقصان نہ دو۔ ماں کو نقصان نہ دو کا مطلب ماں دودھ پلا رہی ہے تو اسے مفت میں ہی دودھ پلانے چھوڑ کے مت بیٹھ جاؤ، اور باپ اگر دے رہا ہے تو باپ سے اتنا زیادہ نہ مانگو کہ اس کی حیثیت سے بڑھ کر اسے بوجھ اٹھانا پڑے۔ یہ ایک مطلب ہے۔ اور اسی عربی زبان سے اگر کسی کو واقفیت ہے تو وہ میری بات کو اور زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ، صفائی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ لا تضارہ کا مطلب لا تضارہ والدۃ، ماں کو نقصان نہ دیا جائے، یہ ایک مطلب ہے۔ یہ جو لا تضارہ ہے بیک وقت فعل معروف بھی ہے، فعل مجہول بھی ہے۔ فعل معروف، فعل مجہول کیا ہے؟ ذرا میں انگریزی کا سہارا لیتا ہوں۔ ایکٹیو وائز بھی ہے، پیسو وائز بھی ہے۔ ایکٹیو وائز بھی ہے اور پیسو وائز بھی ہے۔ تو اب تک ہم نے پیسو وائز کے حساب سے ترجمہ کیا۔ اب ایکٹیو وائز، لا تضار والدہ بولدہا، کوئی ماں تکلیف نہ دے اپنے بیٹے کو آڑ بنا کر، ولا مولود لہ بولدہ، اور باپ تکلیف نہ دے بیٹے کو آڑ بنا کر۔ اب ماں کیسے تکلیف دے گی؟ ماں تکلیف اس طرح دے گی کہ باپ پر بوجھ ڈالے گی، اتنا دیں گے تو میں دودھ پلاؤں گی، نہیں تو دودھ نہیں پلا دی، تمہارا بچہ لے کر تم جاؤ۔ اور باپ تکلیف نہ دے کہ باپ ماں سے کہہ دے، بچے کی ماں سے، پلاتی تو پلا، نہیں تو جا، میں جو ہے ایک دن کو 2 روپے دوں گا تجھے، اس سے بڑھ کو نہیں دے سکتا۔ تو یہ بھی نہیں ہونا، وہ بھی نہیں ہونا۔ تو مختصر سے جملوں میں آج کل جو رولز اینڈ ریگولیشنز لکھے جاتے ہیں، یہ جو قانون کی کتابیں ہیں، بکس آف لا، اس میں ایک کلاس دیا جاتا ہے، ایک سیکشن دیا جاتا ہے، اس میں زبان شارٹ ہوتی ہے اور ساری باتیں آ جاتی ہیں، مگر اس زبان میں وہ کمال کہاں جو کمال قرآن مجید کی زبان میں ہے۔ قرآن مجید کی زبان میں آج تک کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج تک عرب کا بڑے سے بڑا ماہر قرآن مجید کو ٹکرا نہیں سکا۔ جو ٹکرانا چاہا اس کی حالت کیا ہو گئی؟ یا تو اپنی ہار مان لیا یا تو پاگل بن گیا، دو میں سے کچھ ہوا۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور وارث کی ذمہ داری ہے کہ مثل ذالک، ویسا ہی وہ بھی کرے۔ یعنی اگر باپ کا انتقال ہو گیا، ماں حاملہ ہے، باپ نے طلاق دے دی یا طلاق نہیں دیا، دونوں میاں بیوی مل کر زندگی گزار رہے ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد بچہ پیدا ہوا، تو اب باپ تو نہیں رہا، کون خرچہ دے گا؟ قرآن نے کہا کہ اس باپ کا جو وارث ہے، اس کا وارث، یہ بیٹا ہی اس کا پہلا وارث ہے، مگر یہاں وارث سے مراد اس کا باپ یا اس کا بھائی جو اس کا وارث بنے گا، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس معصوم بچے کے دودھ پلانے کی خاطر اس کی ماں کو خرچ دے، کھانے کا خرچ اور کپڑوں کا خرچ۔ یہاں تک ایک بات ختم ہے، یعنی اخراجات کی بات، ایکسپنس، دودھ پلانے والی عورت کو خرچ دینا، اس کی بات ختم ہوئی۔ اب دودھ چھڑانا 2 برس کے بعد ہی چھڑانا ہے یا اس کے پہلے بھی دودھ چھڑا سکتے ہیں، یہ اس بارے میں کلیریفیکیشن ہے، صفائی بتائی جا رہی ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، اگر
دونوں مل کر یعنی باپ اور ماں، بچے کا باپ اور ماں دونوں مل کر دودھ چھڑانا چاہیں عن تراض منہما، عن تراض منہما، دونوں کی رضامندی سے، دونوں کی رضامندی، اس کے لیے ہمارے پاس کیا لفظ ہے؟ میوچول انڈرسٹینڈنگ، وتھ میوچول انڈرسٹینڈنگ، باہمی رضامندی کے ذریعے دودھ کو چھڑانا چاہیے، یعنی 1.5 سال کے بعد یا ابھی 1 سال 10 مہینے ہوئے، مکمل 2 برس نہیں ہوئے، اس کے پہلے چھڑانا چاہیں، وتشاور، اور آپس میں وہ دونوں مشورہ کریں، یعنی میاں بیوی بیٹھ کر مشورہ کریں کہ ہم بچے کو دودھ کیا روک دیں، دونوں بیٹھ کر ٹھنڈے دل سے بات کریں اور پھر دونوں راضی ہوں، پہلے ڈسکشن، اس کے بعد کیا ہے؟ میوچل انڈرسٹینڈنگ، پھر اس کے بعد جب دونوں ایک بات پر متفق ہو جائیں تو اگریڈ اپان، ان کا جس رائے پر وہ قائم ہو جائیں گے، جو ان کا آخری کیا کہتے ہیں فائنل جو ان کا خیال ہوگا، اس کے مطابق وہ عمل کریں، فلا جناح علیہما، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، فلا جناح، جناح کا معنی ہے گناہ، فلا جناح علیہما، ان دونوں پہ کوئی گناہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مدت 2 برس کے پہلے اگر آپ دودھ کو اسٹاپ کرنا چاہیں، دودھ کو روک دینا چاہیں، تو میاں بیوی دونوں مل کر آپس کی رضامندی سے اور اس پہ غور کریں کہ اس میں بچے کے لیے بھلائی ہے یا نہیں، اور اسی طرح کبھی ماں کو دودھ پلانے میں دقت ہوتی ہے تو اس سے ماں کی کوئی دقت ہے یا کوئی دقت نہیں ہے تو بلا وجہ کیوں دودھ کو بند کریں، یہ ساری باتیں ایک دوسرے سے مل جل کر کریں، میاں بیوی، پھر دونوں ایک بات پہ راضی ہو جائیں، ہونے کے بعد ان کا جو فائنل ڈیسیشن ہوگا، ان کی جو آخری رائے ہوگی، اس پہ اگر وہ عمل کر لیں گے تو اس میں کوئی خرابی نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ تو یہاں تک ایک بات ہوئی، پھر اس کے بعد ایک قاعدہ ہے، کیونکہ آیت اور کچھ باقی ہے، اگر میں یہاں پہ بند کر دوں تو یہ آدھا سبق رہ جائے گا، لہذا کچھ 10 منٹ اور آپ کے لیے لیتا ہوں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اگر تم تمہارے بچوں کو باہر والی عورت سے دودھ پلانا چاہو، یعنی تمہاری عورت بیمار ہے یا اتنی کمزور ہے کہ اسے دودھ نہیں نکل رہا ہے، اور تم باہر والی عورت کو یعنی دایا کو، کوئی دوسری عورت ہے اسے بھی بچہ پیدا ہوا تمہاری بیوی کے ساتھ، 2 دن آگے یا پیچھے، وہ اپنے بچے کو دودھ پلا، لیکن اتنی طاقتور ہے کہ اپنے بچے کو بھی دودھ پلا سکتی ہے، تمہارے بچے کو بھی دودھ پلا سکتی ہے، تو دایا کے پاس اگر تم دودھ پلانا چاہو تمہاری اولاد کو، فلا جناح علیکم، تو اس کی بھی اجازت ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ تمہارے بچے کو تمہاری بیوی ہی دودھ پلائے، دوسری عورت بھی دودھ پلا سکتی ہے۔ اگر دوسری عورت کو بلا کر، مثلا کوئی غریب عورت ہے، پیسوں کی کمی ہے، طاقت کی فراوانی ہے، پلا سکتی ہے، تم نے اسے بلایا اور کہا کہ میرے بچے کو دودھ پلا کے جاؤ، وہ عورت آ کے دودھ پلاتی ہے، تو تمہیں اجازت ہے، مگر ایک شرط ہے، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کا حق اسے دے دو، یعنی دستور کے مطابق دودھ پلانے کے لیے جو آتی اور دودھ پلا کر جاتی ہے اسے ضرور ایک ہدیہ دے دو، مفت میں کام مت چلاؤ، کوئی مفت میں کام کرتا ہے تو لوگ مفت میں کام اس سے کرواتے رہتے، ایک اچھا تعلیم یافتہ آدمی ہے، لیٹر لکھ کے دے سکتا ہے وہ، اور بچوں کو پڑھا بھی سکتا ہے، اسے بلا کر، یہ بچے کو سمجھ میں نہیں آیا کہتے حساب ذرا سمجھا دو نا،
رات کی 11 بجے بھی آ جاتے. جب بھی اسے فرصت ملا ذرا بچے کو سمجھا ڈالو نا, سمجھا ڈالے بات, بہت بہت شکریہ بول کے چلے. وہ سمجھایا ہے, محبت سے ہی سمجھایا, آپ سے امید بھی نہیں رہا. آپ کی ذمہ داری اس کا کچھ نہ کچھ کرنا, کچھ نہ کچھ کرنا, کچھ نہ کچھ ہدیہ دے دو. اگر وہ انکار کرے تو کہو نہیں میری تسلی کے لیے میں دے رہا ہوں, کچھ بھی کہہ کے دے سکتے ہیں اس کو, یا کوئی چیز بھی دے سکتے ہیں. لیکن قرآن یہ سمجھا رہا ہے کہ مفت میں کسی سے کام مت کرو. اگر وہ مفت میں کرنے کے لیے تیار ہے تب بھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم کچھ کر دو, مگر کر کے بھی تم احسان نہیں جتا سکتے. انہیں کرا تو کیا ہو, میں اسے دے ڈالا نہیں, تمہیں دیے بھی تو میں نہیں کرتا بولتا تھا, تب کیا کرتے تھے؟ تو دینا کب تم دیے, کام کرنے کے بعد دے دیے تم. اگر وہ کہتا کہ میں نہیں کروں گا تو تم دے کر بھی کام نہیں کروا سکتے تھے اپنا. تو قرآن کہتا ہے کہ کوئی دوسری عورت آ کے تمہاری بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کی تمہیں اجازت ہے, مگر شرط یہ ہے کہ تم اس عورت کا حق ادا کر دیا کرو. اذا سلمتم کا معنی اس کے حوالے کر دو, یعنی اسے دے دو. ما آتے تم, جو بھی تم دینا چاہو دو, تمہاری مرضی ہے. اس کے لیے کوئی اماؤنٹ فکس نہیں ہے, کوئی اس کی مزدوری مقرر نہیں ہے, مگر اتنا یاد رکھو بالمعروف, دستور کے مطابق. دستور کے مطابق ہدیہ دینا بھی تو دستور کے مطابق. ایک صاحب نکاح میں گئے, ہدیہ دے رہے. کیا ہدیہ؟ 5 روپے کا کائن رکھ کر کور میں, کور کو اچھی طرح لپیٹ کر اسے ربر بینڈ ڈال کر دے دینا ہدیہ. ہدیہ نا بھائی, اس میں اتنا دینا اتنا دینا کیا بھی نہیں نا. میں 5 روپے دینا چاہا دے دیا, لیکن یہ رواج کے خلاف ہے. اس میں تمہاری بھی توہین ہے اور جس کو ہدیہ تم دے رہے ہو اس کی بھی توہین. آج کل لوگ کتنا ہدیہ دیتے ہیں, اس کا اعتبار کرنا. ہر عقل مند آدمی اس کا اعتبار کرے گا. یا تو ہدیہ دے گا ہی نہیں, ہدیہ دے گا ہی نہیں, تحفہ دے گا ہی نہیں. دے گا تو دستور کے مطابق دے گا. کسی کو کپڑا دینا ہے تو دستور کے مطابق دیں گے. ایسا نہیں کہ وہ کپڑا جو آپریشن کے وقت پر استعمال کیا جاتا ہے, ڈاکٹر بینڈیج کے لیے استعمال کرتے ہیں نا, اس کا ایک بنڈل لے کر دے دیے تحفہ. کیا بھائی تحفہ کیا بھی دے سکتے بھائی. تو بالمعروف دستور کے مطابق. تمہارا دل خود کہے کہ جو تم دے رہے ہو وہ صحیح ہے. یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ضمیر پہ چھوڑ دیا. تو دیکھیے پروردگار عالم نے ایک حکم بتایا کہ تمہارا بیٹا یا بیٹی ہے, یعنی تمہاری اولاد, اسے تم کسی عورت کے ذریعے دودھ پلوانا چاہتے ہو, وہ عورت بھی اتنی طاقت رکھتی ہے تو تمہیں اجازت ہے, مگر یہ تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ اس عورت کو کچھ نہ کچھ دے دو دستور کے مطابق. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو. واتقوا اللہ, ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو. وعلموا, اور جان لو, ان اللہ بما تعملون بصیر, کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو. یعنی سارے احکام بتانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدے کی بات کی ہے. وعلموا, جان لو, اچھی طرح دماغوں میں بٹھا لو اس بات کو کہ ان اللہ بما تعملون بصیر, تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے. لہٰذا دھوکہ دینے کے لیے کسی عورت کو تم نے رکھا, کسی دایا کو, بچے کو دودھ پلانے کے لیے, تمہاری حیثیت سے بھی کم روزانہ اسے 20 روپے دے کے بھیج دیتے. باہر کا 200 روپے دیتا بھائی مجھ سے, چھپ کے پلاتے نہیں انہیں. آگ کو میرے بچے کو پلائی تو 200 روپے اس کی جھولی میں ڈال تھا. اس وقت خاموش آ کو جاتی. اب سننے والے سنتے, تحقیق نہیں کرتے. اگر کبھی کوئی تحقیق کر لے, اس عورت سے کوئی پوچھ لے روزانہ کیا دیتے, کیا بھائی 20 روپے دیتا, کیا کرنا, نکو بولے تو وہ بھی دبا لیں گا. اس واسطے لے کو جاتی ہوں, میں بولتی ہوں 20 روپے دیتا, زیرو لگا کو بولے نا مجھے 200 روپے روز دن
تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ تم لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، وہ یہ جان لو کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، تم جو بھی کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو آیت نمبر 233 یہ آیت ختم ہو گئی۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں راہ راست پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔